اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنة من وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام۔ سورہ انفال کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، تمہیں وہ وقت بھی یاد ہوگا جب اللہ تعالی نے خوف و ہراس کی کیفیت ختم کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر دی تھی اور آسمان سے بارش برسا دی تھی تاکہ تمہیں پاک کر دے اور شیطانی وسوسوں کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرما دے۔ دیکھا جائے کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جہاں ایک طرف 1000 افراد اور دوسری طرف 313 نہتے آدمیوں کا معرکہ پیش آنے والا ہو تو گھبراہٹ ایک طبعی امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھبراہٹ کا علاج یہ فرمایا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر نیند طاری کر دی، جس کی ایک تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس سے گھبراہٹ دور ہو جاتی۔ چنانچہ وہ جنگ سے پہلی رات جی بھر کر سوئے، جس سے وہ تازہ دم ہو گئے۔ نیز جنگ کے دوران بھی ان پر وقفے وقفے سے اونگ طاری ہوتی رہی، جس سے انہیں سکون ملتا رہا۔ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا اس جنگ میں کہ کفار نے بدر کے میدان میں پہلے پہنچ کر بہترین جگہ پر قبضہ کر لیا تھا، جہاں پانی بھی کافی تھا اور زمین بھی سخت تھی۔ مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ ایسی تھی جس پر پاؤں جمتے نہیں تھے اور نقل و حرکت میں دشواری پیش آتی تھی، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ تھوڑا بہت پانی ایک حوض بنا کر اس میں جمع کیا گیا تھا جو جلد ہی ختم ہونے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دونوں مسئلوں کے حل کے لیے بارش برسا دی، جس سے ریت بھی جم گئی اور قدم بھی جمنے لگے اور پانی کا بھی اچھا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ ان لمحات کو یاد کیجئے جب آپ کا رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم ایمان والوں کے قدم جمائے رکھو، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال رہا ہوں، لہذا تم ان کی گردنوں اور جوڑ جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ انہیں مارنے کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے تھے، اور جو کوئی اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ اسے شدید سزا دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ اے ایمان والو، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے جبکہ وہ چڑھائی کر رہے ہو تو ان کو پیٹ مت دکھاؤ۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ دشمن کے مقابلے سے پیٹ پھیرنے کو ہر حالت میں ناجائز قرار دیا گیا ہے، چاہے دشمن کی تعداد کتنی ہی زیادہ ہو۔ اور جنگ بدر کے وقت صورتحال یہ تھی کہ 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ جمع رہو اور مقابلہ کرتے رہو۔ ہاں الا یہ 2 صورتیں ہیں جس میں تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو یا اپنی کسی جماعت سے جا ملنا چاہتا ہو تو اس کی بات تو اور ہے کہ بسا اوقات کسی جنگی حکمت عملی کے طور پر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، مقصد میدان سے بھاگنا نہیں ہوتا، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح دوسری صورت پیچھے ہٹ کر اپنے فوج کے پاس جانا اس لیے مقصود ہو کہ ان کی مدد لے کر دوبارہ حملہ کیا جائے تو یہ بھی صورت جائز ہے۔ ان 2 کے علاوہ حکم یہ ہے کہ میدان جہاد میں جمع رہو دشمن کے مقابلے میں۔ چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر جب دشمن پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ایک مٹی میں مٹی لی اور کنکر اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کنکریاں دشمن کے ہر فرد تک پہنچا دی جو ان کے آنکھوں وغیرہ میں جا کر لگی، تو اس سے کافروں کے لشکر میں افراتفری مچ گئی۔ اللہ نے ذکر کیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے پیغمبر، جب آپ نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور آپ کے ہاتھوں سے یہ کام اس لیے کرایا گیا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی مؤمنوں کو بہترین اجر عطا کرے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ سب کچھ تو اپنی جگہ
اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ کو کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا تھا۔ یہاں اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرت کاملہ سے دشمن کو براہ راست ہلاک کر سکتا تھا، تو پھر اس نے مسلمانوں کو کیوں استعمال کیا اور کنکریاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے کیوں پنکھوائی؟ تو اس کا جواب دیا گیا اس آیت مبارکہ میں، گویا کہ اول تو اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ تکوینی امور بھی کسی ظاہری سبب کے ذریعے انجام دلواتا ہے، اور یہاں مسلمانوں کو اس لیے ذریعہ بنایا گیا کہ ان کو اجر و ثواب حاصل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کافروں کو بھی یہ دکھلانا چاہتا تھا، یہ سبق دینا چاہتا تھا کہ جن سازشوں اور وسائل پر انہیں ناز ہے وہ سب ان لوگوں کے ہاتھوں خاک میں مل سکتے ہیں جنہیں تم کمزور سمجھ رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ آگے ایمان والوں کو ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلو اور حکم سن لینے کے بعد اس سے روگردانی نہ کرو، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مخلوق میں سے بدترین لوگ وہ ہے جو بہرے اور گونگے ہیں اور جو عقل سے ذرا بھی کام نہیں لیتے۔ بہرے اس لیے ہے کہ معرفت حق کی نیت سے بات نہیں سنتے، اور گونگے اس لیے ہے کہ انہیں کلمہ حق کہنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور وہ ایسی عقل سے محروم ہے جو حق اور باطل میں فرق کر سکے۔ گویا دل میں حق کی طلب کا ہونا بہت بڑی سعادت ہے اور اس سے محرومی بہت بڑی شقاوت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مسلسل گناہوں کی وجہ سے قبولیت حق کی فطری استعداد ختم ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ دیکھا جائے تو الفاظ مختلف ہے ورنہ مضمون وہی ہے جو ماقبل آیات میں بیان ہوا کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا کرو جبکہ وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، اس مختصر سے جملے میں بڑی عظیم حقیقت بیان فرمائی گئی ہے۔ اول تو اسلام کی دعوت اور اس کے احکام ایسے ہیں کہ اگر ان پر تمام انسان پوری طرح عمل کرنے لگے تو اسی دنیا میں وہ پرسکون زندگی کی ضمانت دیتے ہیں۔ عبادت کے علاوہ جو روحانی سکون کا بہترین ذریعہ ہے، اسلام کے تمام معاشرتی، معاشی اور سیاسی احکام دنیا کو نہایت خوشگوار زندگی فراہم کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف زندگی تو اصل میں آخرت کی زندگی ہے، اور اس کی خوشگواری تمام تر اسلامی احکامات کی پیروی پر موقوف ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو اسلام کا کوئی حکم مشکل بھی محسوس ہو تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میری خوشگوار زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ جس طرح انسان زندگی کے خاطر بڑے سے بڑے اور مشکل آپریشن کو منظور کر لیتا ہے، اس طرح شریعت کا ہر وہ حکم جس میں محنت یا مشقت معلوم ہوتی ہو یا اس حکم پر عمل کرنے سے نفسانی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہو، تو اس کو بھی خندہ پیشانی سے منظور کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کی حقیقی زندگی کا دار و مدار اس پر ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے بچو جس کا وبال صرف ان لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں سے گناہوں میں مبتلا ہوئے ہیں، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک اور حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ وہ اپنی ذات کی حد تک شریعت پر عمل کر لے، اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی برائی پھیل رہی ہو تو اپنے طاقت اور کوشش کے مطابق اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ گویا فتنے اور اس کے اسباب سے بچنا اور دوسروں کو بچانا واجب ہے۔ اگر ایسے نہ کیا جائے تو فتنے کا وبال صرف مجرموں تک محدود نہیں رہتا، خاموش رہنے والے غیر مجرم بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جان بوجھ کر اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ ہی تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ،
اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش کی چیز ہے، جبکہ اس آزمائش میں کامیاب ہونے والوں کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہیں نور بصیرت عطا کرے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مال اور اولاد کی محبت تو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور معقول حد تک ہو تو بری بھی نہیں ہے، لیکن آزمائش یہ ہے کہ یہ محبت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تو آمادہ نہیں کر رہی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ساتھ یہ محبت ہے تو نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے، لیکن اگر مال کی محبت اور اولاد کی محبت اس حد تک چلی جائے کہ وہ انسان کو نافرمانی تک لے جائے تو وہ ایک وبال ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ نے تقوی کا ذکر کیا کہ تقوی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو ایسی سمجھ عطا کر دیتا ہے جو حق اور ناحق میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتی ہے، اور گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کے عقل خراب کر دیتا ہے، جس سے وہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ مال اور اولاد کی شدید محبت بسا اوقات انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت پر آمادہ کر دیتی ہے، اس لیے انسان کو خوب چوکنا رہنا چاہیے۔ تقوی کے نتیجے میں گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں اور انسان کو ایک ایسا نور عطا کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے لیے مشتبہ امور میں غلطی اور صحیح کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔ گویا اگر غور کیا جائے ان آیات مبارکہ میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیرا ہو کر، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آ کر، مسلمان یقیناً دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں۔ ایسی جماعت کبھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، جو اللہ اور رسول کے احکامات کی اطاعت کرنے والی ہو، جو ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو جس میں دلوں کی زندگی اور عزت اور سعادت کا راز پوشیدہ ہو، جو نہ دین میں خیانت کرتی ہو نہ دنیا کے حقوق کے ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کرتی ہو، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خوف خدا اور تقوی کی صفت سے متصف ہو، اور آخری بات یہ کہ وہ گولہ بارود کی بارش میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے، اس کا کلمہ ایک ہو، اس کے صفوں میں کامل اتحاد ہو، وہ نفسانی اور گروہی تنازعات اور اختلافات میں مبتلا نہ ہو۔ ذرا غور کریں، ہم جس جماعت میں یہ صفات پائی جاتی ہو وہ کبھی شکست کھا سکتی؟ یقیناً وہ فتح ہی سے ہمکنار ہوگی، اگرچہ اس کا مقابلہ پہاڑوں سے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے احکامات پر اور قرآنی تعلیمات پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔